الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم آتنا وآتاکم علما نافعا آمین یا رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بآواز بلند پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و حاضرین و سامعین، آج جمعۃ المبارک اور ہم سب رب العالمین کی بارگاہ میں اس کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامعین محترم، آپ احباب کے سامنے میں نے سورہ المزمل کی چند آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب العالمین مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ احباب کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو اللہ کے فضل سے ہمارا درس قرآن ڈیلی کی بنیاد پر صبح فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو درس قرآن جمعے والے دن فجر کی نماز کے بعد ہو اس کو جمعۃ المبارک کے موقع پر جو ہے وہ رپیٹ کر دیا جائے۔ تو اسی حوالے سے میں انہی آیات کریمہ کو آج اپنا موضوع سخن بنایا ہے۔ ہم نے الحمدللہ سورہ ملک سے آغاز کیا تھا، اور تسلسل کے ساتھ اب ہم الحمدللہ سورہ مزمل پر جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں۔ سورہ مزمل کی چند آیاتیں ہم نے پڑھ لی ہیں۔ تو رب العالمین نے ان آیات کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بلا شبہ رات کا قیام جو ہے وہ نفس پر بہت بھاری ہے، یعنی رات کو جاگنا۔ اور ویسے تو فی زمانہ اگر بات کی جائے تو آج کے اس پرفتن دور میں یہاں تو قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج پرفتن دور کو اگر غور کیا جائے اس پر تو آج تو مسلمانوں پر اکثریت جو ہے وہ فرائض نماز بہت بھاری ہو چکی ہے۔ قیام اللیل تو بڑی دور کی بات ہے، اور آپ
اپنے ارد گرد اگر معاشرے پر غور کریں تو آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے کہ جو بظاہراً دیندار بھی ہوں گے اور انہوں نے دین کا لبادہ بھی اوڑھا ہوگا اور اپنے آپ کو دین کا داعی بھی کہلاتے ہوں گے، اور اپنے تئیں تو وہ شاید سمجھتے ہوں گے کہ ہم سے بڑھ کر جو ہے وہ دین کا داعی کوئی نہیں ہے، لیکن جب آپ ان کی زندگی میں دیکھیں گے تو وہ فرائض کے تارک ہوں گے، اور جو فرائض کا تارک ہو، فرائض کا ترک کرنے والا ہو، وہ کبھی بھی دیندار نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا ہو۔ دیندار کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارک پر عمل کرنے والا ہو، اور پھر اللہ رب العزت اس کی زبان میں اثر بھی ڈالتا ہے، اور اس کا کردار اور اس کی گفتار، اس کا قول و فعل جو ہے اس کا ہی معاشرے پر ایک بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی اپنی زندگی میں ایسے نقائص موجود ہوں کہ وہ خود دین کا باغی ہو، خود وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا نہ ہو، خود جو ہے وہ قرآن و سنت کے احکامات کا باغی ہو، اور خود اس نے قرآن و سنت کے احکامات کو پس پشت ڈال دیا ہو، تو پھر زمانے پر اثر کیا، اس کے گھر والے بھی جو ہے وہ اس کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ تو یہاں سورہ مزمل کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمائے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہاں جو بات ہو رہی ہے یہ نفلی عبادات کی بات ہو رہی ہے، قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ انا بے شک ناشئۃ اللیل، رات کا جو قیام ہے، ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یہ نفس پر جو ہے یعنی جان پر بہت بھاری ہے، اقوام قیلا، اور بات کو جو ہے یہ درست کرتا ہے، بات کے اندر اقوام قیلا، بات کو درست کرتا ہے۔ اور اس کے ضمن میں مفسرین نے بہت پیاری بات کی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے فرمایا کہ قیام اللیل بعد النوم، سونے کے بعد رات کو اٹھنے کو قیام اللیل کہتے ہیں۔ اور ابن کیسان علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ یعنی رات کے آخری حصے میں قیام کرنا، اس یعنی قیام اللیل سے مراد رات کے آخری حصے میں قیام کرنا ہے۔ اشد وطئا، اور اسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو پاؤں سے روندنا، پاؤں سے لتاڑنا، تو کیونکہ رات کو انسان جب خواب راحت سے بیدار ہوتا ہے، یعنی نیند سے آدمی بیدار ہوتا ہے اور نرم و گرم بسترے کو چھوڑتا ہے، پھر وضو کرتا ہے اور نماز کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں، رات کو اٹھنا اور پھر نرم و گرم بسترے کو چھوڑنا، اور پھر اگر سردیاں ہوں تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا،
اور گرمی ہو تو گرمی کی شدت کو برداشت کرنا، اور سردی کی ٹھنڈک کو اپنے جسم پر برداشت کرنا۔ یہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ اس سے انسان اپنے نفس کو، نفس شر جو ہے جس کو سرکش نفس کہا جاتا ہے، نفس شریر کو انسان روندتا ہے۔ اور بعض اوقات پھر یہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ نفس پر بھاری ہے رات کو اٹھنا، تو جب انسان یہ سب چیزیں کرتا ہے تو نفس سرکش جو ہے، شریر نفس جو ہے، وہ بھی بہت سے انسان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے فریب کے جال میں اسے پھنسانے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان جب اٹھتا ہے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جسم جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتا اور کم ہمتی دکھاتا ہے، اور کھڑا ہوتا ہے تو بعض اوقات جو ہے وہ نفس اونگنے بھی لگ جاتا ہے، اونگیں بھی آتی ہیں، اور پھر انسان کا جسم تھکا ماندہ ہوتا ہے۔ اور جو کم ہمت سالک ہوتے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ جسم بھی ساتھ نہیں دے رہا اور اونگیں بھی آ رہی ہیں، اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہو رہا، تو جس نماز میں خشوع اور خضوع پیدا نہ ہو ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ حالانکہ یہ اصل میں نفس سرکش کا ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے جو انہیں دے رہا ہے۔ تو جو کم ہمت سالک ہوتے ہیں وہ پھر اس چیز کو بنیاد بناتے ہیں کہ جب نماز کے اندر خشوع پیدا نہیں ہو رہا، نماز کے اندر خضوع نہیں آ رہا، نماز کے اندر دل نہیں جم رہا، تو وہ پھر اس چیز کو بنیاد بنا کر وہ قیام اللیل کو جو ہے وہ ترک کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں نماز میں اگر خشوع نہ ہو، نماز میں خضوع نہ ہو تو ایسی نماز کا کیا فائدہ؟ حالانکہ جب انسان اور جو ارباب عزیمت ہوتے ہیں، یعنی جو مشقت برداشت کرتے ہیں اور مشقت برداشت کرنا جانتے ہیں، اور وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو چند دن بھی بیتتے ہیں کہ نفس سرکش جو ہے وہ ان کو رکاوٹیں ڈالتا ہے اور اونگے لاتا ہے، لیکن جب چند دن وہ اس نفس کو روندتے ہیں اپنے پاؤں میں اور اس پر جو ہے وہ مشقت ڈالتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر چند دن کے بعد ایک دن ایسا آتا ہے جیسے جو ہے وہ کوئی سکھایا ہوا گھوڑا کیوں نہ ہو، سدھائے ہوئے گھوڑے کی طرح انسان کا نفس ہو جاتا ہے۔ جو سدھایا گھوڑا ہوتا ہے جس پر انسان نے محنت کی ہوتی ہے، مالک نے اس کو کئی دن اسے سکھاتا ہے، اور سکھانے کے بعد پھر جب اس کی لگام کو پکڑتا ہے، اس کی نکیل کو اور اس کی رسی کو، تو پھر وہی گھوڑا اس کے اشارے پر چلتا ہے، جیسے وہ چاہتا ہے اسے نچاتا ہے، جیسے چاہتا ہے اسے چلاتا ہے، جیسے چاہتا ہے اسے بٹھاتا ہے، جیسے چاہتا ہے اسے جو ہے وہ کھڑا کرتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں، یہی حال نفس کا ہے۔ جب انسان اس نفس کو کچلتا ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اور اسے بار بار صبح اٹھا کر رات کو قیام اور ٹھنڈے پانی سے جب وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، تو چند دن کے بعد وہی نفس جو سرکش اپنے فریب کے اندر اسے پنسانا چاہتا تھا، وہی نفس جو ہے وہ اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ پھر وہی ہوتا ہے جو آدمی چاہتا ہے، پھر اس کو عبادت کے اندر سرور بھی آتا ہے، نماز کے اندر خشوع بھی پیدا ہو جاتا ہے، خضوع بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح علامہ بصیری علیہ رحمہ، آپ نے ایک شعر لکھا، اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں وقت کی نزاکت کے پیش نظر۔ علامہ بصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، نفس کی مثال ایک بچے کی طرح ہے، نو مولود بچے کی طرح، شیر خوار بچے کی طرح۔ اگر ماں بچے کا دودھ نہ چھڑائے تو بچہ جوانی تک بھی ماں کا دودھ پیتا رہے گا، اور اگر وہی ماں جب بچے کا دودھ چھڑاتی ہے تو بچہ چند دن چیختا ہے،
چند دن چلاتا بھی ہے، چند دن وہ ضد بھی کرتا ہے اور وہ شور مچاتا ہے، شور و غل کرتا ہے، لیکن چند دن کے بعد وہی بچہ خود بخود ماں کا دودھ چھوڑ دیتا ہے۔ علامہ بصیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں نفس کی مثال بھی اس بچے کی طرح ہے، اگر تم اس کو مشقت میں نہ ڈالو اور اللہ رب العزت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے اسے تابع نہ کرو تو یہ سرکش نفس جو ہے تمہیں وہاں جو ہے وہ اس گڑھے میں لے جائے گا جہاں جا کر تمہارا دین بھی برباد ہو جائے گا، تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور تمہارے عمل جو ہیں وہ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ جب تم اس کو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع کرنے کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرو گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرو گے، تو یہی سرکش نفس جو ہے وہ تمہارا تابع ہو جائے گا۔ پھر جب اٹھو گے تو نہ جسم پر تھکاوٹ ہوگی، جب اٹھو گے اور یہی رات کا قیام جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا نفس کا بہت بھاری ہوتا ہے، لیکن یہ بات بھی آپ ذہن نشین کر لیں کہ جس میں مشقت ہو، جس میں تکلیف ہو، جس میں جو ہے وہ انسان کو تنگی محسوس ہو، وہیں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے، وہیں انسان کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے، آخری پہری جس کو کہتے ہیں، جب رات کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو ہمارا پروردگار احکم الحاکمین اور مسبب الاسباب رازق، ہمارا معبود، ہمارا مسجود، وہ آسمان دنیا میں نزول فرماتا ہے اپنی شایان شان، اور رب العالمین کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق کا طالب میں اس کے رزق کو فراخ کر دوں، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد دوں، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والا، بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وقت وہ تنہائی کا وقت ہوتا ہے کہ انسان جو یا مانگنے والا ہوتا ہے یا عطا کرنے والا ہوتا ہے، اور اس وقت انسان جب رات بالکل عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے دستے دراز بلند کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، تو رب العالمین بھی فرماتا ہے یہ میرا بندہ جانتا ہے میرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں، یہ میرا بندہ جانتا ہے میرے سوا اس کو کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، یہ میرا بندہ جانتا ہے اس وقت میرے علاوہ اس کی کوئی سننے والا نہیں۔ جب سب لوگ سوئے ہوتے ہیں اس وقت جب انسان رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، میرا رب بھی فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے میں اس کو خالی لٹا دوں، اب مجھے حیا آتی ہے میں اس کے ہاتھوں کو خالی لٹاؤں۔ اور ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کو رات کو جاگنا ضروری ہے، تمہارا رات کو جاگنا، تمہارے لیے رات کو جاگنا ضروری ہے، کیونکہ پہلے زمانے کے نیک لوگوں کا یہ دستور رہا ہے، رات کو جاگنا اللہ کا قرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کو ملیا میٹ کرنے والا ہے۔ رات کو جاگنا، رات کو جاگنا انسان کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ایسے مٹاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے، ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے صابن جو ہے وہ کپڑوں سے میل اور کچیل کو نکال دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں، یہ حدیث توجہ سے سنیے، اللہ کرے یہ بات میں آپ اور میرے دل میں بیٹھ جائے،
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھیں ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، ہر آدمی کی یہ خواہش ہے میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے اللہ کی رضا مل جائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نسخہ دے دیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ مسکراتا ہے اپنے شایان شان، اللہ ہنستا ہے۔ عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویسے خوش نصیب لوگ کون ہیں، ان کی نشانی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے جو رات کے آخری پہر میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، جو آخری پہر میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اللہ کے حضور جھک جائے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو نماز کے لیے صف سیدھی کر رہے ہوں۔ یہاں پنجگانہ نماز کی بات ہے۔ نماز کے لیے خوش نصیب وہ نمازی ہیں جو پنجگانہ نماز کے لیے صف سیدھی کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان نمازیوں کو دیکھ کر اللہ ہنستا ہے اپنی شایان شان، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ جو میدان جہاد میں صف باندھ رہے ہوں، جو میدان جہاد میں صف سیدھی کر رہے ہوں۔ ایک اور حدیث ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ قیام اللیل کو ضرور اختیار کرو کہ یہ تم سے پہلے زمانے کے صالحین کا طریقہ ہے۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے سنا بے شک رات میں ایک ساعت ایسی ہے، ایک گھڑی ایسی ہے جس کے ساتھ جو مسلمان آدمی موافقت کرتے ہوئے اس ساتھ میں اللہ سے دنیا اور آخرت کے معاملہ میں خیر کا سوال کرے گا، اللہ رب العزت اس کو ضرور خیر عطا فرما دے گا۔ رات کے اندر ایک گھڑی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ گھڑی ہر رات آتی ہے، یہ نہیں کہ سال بعد یہ شب معراج آتی ہے، یا سال بعد شب برات آتی ہے، یا سال بعد شب قدر آتی ہے، یا سال بعد شب میلاد آتی ہے۔ نہیں، ان راتوں کی شان اپنی جگہ ہے، ان راتوں کی شان برابر البرا ہے، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر رات ایک ایسی گھڑی ہے کہ انسان اس گھڑی کے اندر جو بھی سوال کرے اپنے رب سے خیر کا، اللہ رب العزت اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور اس گھڑی کا وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھڑی کو متعین نہیں فرمایا، وہ رات کے پہلے حصہ میں ہے یا رات کے آخری حصہ میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم نماز اذان فجر سے چند منٹ پہلے کھڑے ہو جاؤ اور تمہیں اس وقت وہ ساتھ مل جائے، وہ گھڑی مل جائے، اور ہو سکتا ہے تم رات کے 12 بجے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ اور تمہیں وہاں وہ ساتھ وہ گھڑی مل جائے۔ ہو سکتا ہے تم رات کے 4 بجے 2 بجے کھڑے ہو جاؤ اور وہاں تمہیں وہ گھڑی مل جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ایک بات یہاں اور قابل غور ہے، کچھ لوگ وہ ہیں ہمارے اندر وہ بھی ہیں ہم میں سے جو بہت نیک ہیں، جو بہت صالح ہیں، نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، اور رمضان کے روزے رکھنے والے بھی ہیں، لیکن وہ خود تو نیک اعمال کرتے ہیں، خود تو صلاۃ و صوم کے پابند ہیں، لیکن وہ اپنے گھر والوں تک بھی دعوت نہیں دیتے۔ اور سورہ طٰہٰ کے اندر رب العالمین نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ رب العالمین نے فرمایا آپ اپنے گھر والوں کا نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر قائم و دائم رہیے، ہم اس سے رزق کا سوال نہیں کرتے، یعنی ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، بلکہ ہم خود آپ کو رزق دیتے ہیں، اور اچھا انجام جو ہے وہ تقوی پر ہے، اچھا انجام تقوی پر ہے۔ ایک اور مقام پر
میرے رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا گیا ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر تمہیں مختلف قبائل کے اندر بانٹ دیا گیا، تمہیں مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا، یعنی تمہارے قبیلے بنا دیے گئے۔ لتعارفوا، اور یہ تمہارے قبیلے ایک تعارف کے لیے ہیں، ایک پہچان کے لیے ہیں۔ اور لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو تمہاری پرہیزگاری ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو تمہارا مقام ہے، وہ کسی قبیلے کی بنیاد پر نہیں۔ یہ نہیں کہ فلاں کھوکر ہے وہ عظمت والا ہے، یہ نہیں فلاں راجپوت ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبیلہ عظمت والا ہے، یہ نہیں کہ فلاں گجر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عظمت والا ہے، یہ نہیں کہ فلاں قریشی ہے، فلاں سید ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یہ سب قبیلے ایک پہچان کے لیے ہیں۔ لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں وہی مقبول ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہی عزت والا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہی تقوی آگے جو ہے وہ مقام و مرتبے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا ہی مقرب ہوگا، اتنا ہی مقبول ہوگا، چاہے وہ کسی بھی قبیلے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو۔ اگر ایک موچی ہے، ایک رحمانی ہے، نصاری ہے، وہ مراسی ہے، کوئی بھی ہو جس قبیلے کو ہم جو ہے وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، میرے رب العالمین نے فرمایا یہ اسی حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھو، اگر اس کے اندر تقویٰ ہے، اگر غیر سید، یہ بات توجہ سے سننا، شاید کچھ احباب کو میری یہ بات ہضم نہ ہو، میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی سید ہے لیکن بے عمل ہے، کوئی سید ہے قرآن و سنت کے احکامات کو پس پش ڈالنے والا ہے سید، ہے فاجر، ہے سید لیکن شریعت کا باغی ہے سید ہے، فرائض کا تارک ہے، لیکن دوسرے پاسے غیر سید ہے، صوم و صلات کا پابند ہے غیر سید لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والا ہے سید لیکن قرآن و سنت کے احکامات کو سینے سے لگانے والا ہے سید لیکن وہ قرآن مجید کو دل لگی سے پڑھنے والا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہے غیر سید لیکن سید سے بہتر ہے، سید سے بہتر ہے، کیونکہ وہ سید ہے لیکن اس کے باوجود اس نے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو پس پش ڈال دیا ہے۔ یہ ہے غیر سید لیکن اس کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اس نے سینے کے ساتھ لگا لیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وہی پسندیدہ ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا۔ فرمایا اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن کو آپ کو بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں، اور رات جو ہے یہ تنہائی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے ہے۔ آج ہمارا کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ دن کام کرنے کے لیے جی، رات آرام کرنے کے لیے۔ میں پوچھتا ہوں کیا صحابہ کام نہیں کرتے تھے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہماری مصروفیات ہیں؟ کیا صحابہ سے بڑھ کر ہماری مصروفیات ہیں؟ لیکن صحابہ کی شان یہ ہے، دن کے مجاہد تھے، رات کے زاہد تھے، دن کو مجاہد نظر آتے تھے اور کام کاج بھی کرتے تھے، محنت بھی کرتے تھے۔ ہمارے بہانے کیا ہیں؟ جناب سارا دن کام کاج کر کے تھکے ماندے ہوتے ہیں، جناب اٹھا نہیں جاتا، فجر کے لیے جناب جسم جواب دے جاتا ہے، لیکن وہی تھکا ماندہ اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ جناب رات 4 بجے فلاں چودھری نے کوئی چیز تقسیم کرنی ہے، راشن تقسیم کرنا ہے، تو وہ 2 بجے وہاں کھڑا ہوگا، 2 بجے کھڑا ہوگا۔ لیکن یہ
خیال کر جس احکم الحاکمین نے تجھے ماں کے پیٹ سے لے کر اور یعنی گود سے لے کر گود تک پالا ہے، جو تمہیں دینے والا ہے، اس مالک کی بارگاہ میں آ کر جھولی پھیلا، اس مالک کی بارگاہ میں آ کر اپنے ہاتھ بلند کر جو تمہیں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ احباب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔